درود شریف پڑھو جی سب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما جاء في الحديث صلى الله تعالى عليه وسلم. اے طائر لاحوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. حاضرین جلسہ اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے. اپنی معرفت کے لیے چنا ہے اللہ نے ہمیں. یہ کم احسان اور کم نعمت نہیں ہے اللہ کی. بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، چھوٹے سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہزاروں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 18,000 مخلوقات ہیں. اور مخلوق میں چاند بھی مخلوق ہے، سورج بھی مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہیں، زمین مخلوق ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. ہم بھی مخلوق ہیں اللہ کی. اس ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو الوہیت اور فوقیت اور برتری عطا کی ہے، بڑا بنایا ہے، شرف بخشا ہے اس کو، عزت بخشی ہے اس کو، بغیر کسی چٹھی کے، بغیر کسی کارنامے کے. یہ اللہ کا خاص فضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے. چاند سے سورج انسان، چاند سے سورج سے ستاروں سے خوبصورت انسان. ان کی اتنی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے جتنی انسان کی ہے. سوچو ذرا، غور کرو کہ ہمیں اللہ نے اتنی الوہیت بخشی ہے، اتنی برتری بخشی ہے، اتنا بڑا بنایا ہے، اور ہم جا کدھر رہے ہیں؟ کبھی تو سوچا کرو. جوان بھی سوچے، بوڑھا. لیکن المیہ یہ ہے کہ 60 70 سال گزار گئے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، میں کر کیا رہا ہوں. اس بات کا بہت المیہ ہے، افسوس ہے. حالانکہ اس کے بغیر کام بنے گا نہیں. اس سوچ کو پیدا کرنا پڑے گا. اللہ نے تو تمہارے لیے کمی بتاؤ کیا چھوڑی. اللہ نے کوئی انسان بتا ہی نہیں سکتا، اپاہج ہو، لنگڑا ہو، معذور ہو، نابینا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی نعمتیں میرے اوپر بارش کی طرح نہیں برس رہی ہیں. قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گن بھی نہیں سکتے، آپ شمار کر ہی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں صبح سے شام تک اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتے ہو، پھر بھی نہیں سوچتے. سوچنے کے لیے اللہ نے نعمتوں کے علاوہ غرایا ہے، غضب اور غصہ دکھلایا ہے، احکام بھیجے، انبیاء بھیجے، جھٹکے دے رہا اللہ
دنیا میں، مگر پھر بھی نہیں سوچتے. کیا کہیں گے آپ؟ اپنے اوپر ماتم کرنے کا موقع ہے یا خوشی منانے کا موقع ہے؟ جو دل کبھی سال ہا سال سوچتا ہی نہیں ہے. دیکھو پوری مخلوق میں چاند، سورج، سیارے، حتیٰ کہ زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمانوں میں اتنی مخلوقات ہیں کہ آپ ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے. آپ بحری مخلوقات ہیں، بری مخلوقات ہیں. سمندر میں سب سے بڑا جانور جو ہے مچھلی ہے. آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ اللہ کو نہیں پہچانتی، اللہ کو نہیں سوچتی، اللہ کا ذکر نہیں کرتی. ہر جانور، ہر مخلوق اللہ کی سرنگو ہے. جب وہ اللہ کو بھول جائے گی، اللہ کا ذکر بند کر دے گی، اللہ کو پہچاننا، اس کی معرفت سے منہ موڑے گی، یقین ماننا اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے انحراف کی بنا پر دنیا میں جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے. یسبحون بحمد ربہم ولکن لا تفقہون تسبیحہم. ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. سمندروں میں، تالابوں میں مچھلیاں اللہ کو پکارتی ہیں، اور جب وہ غافل ہو جاتی ہیں، صیاد کا لقمہ بن جاتی ہیں، باہر آ جاتی ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے یا کوئی شکار کر لیتا ہے. انسان ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی ہے. کیوں دی ہے یہ مہلت؟ باقی مخلوق کو کیوں نہیں دی؟ اس میں میرے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت بڑا دخل ہے. میرے نبی نے حد کر کے دکھائی ہے. تمام انبیاء کی رؤوفت، رحمت، اخلاق، کردار ایک پلڑے میں سجا دیا جائے اور میرے نبی محمد الرسول اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی آپ کا جھک جائے گا. حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف ید عیسیٰ بیزا داری، آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری. میرے نبی نے کمال کر کے دکھایا ہے. اس کمال میں سے اللہ نے اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے ایک بڑا احسان، بڑا کرم یہ کیا کہ دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے سجدے میں جا کر کے رب کو منایا اور اس بات پر رضامند کیا کہ اے اللہ، اب قیامت تک امت محمدیہ کو سور نہ بنانا، بندر نہ بنانا، چہرے مسخ نہ کرنا. اور روتے روتے اپنا دامن بھر لیا اور اللہ کو اس بات پر رضامند کیا کہ جا قیامت تک اب تیری امت کو ایٹ اے ٹائم نہیں پکڑا جائے گا، ورنہ جیسے حالات ہیں باقی امتوں کو ایٹ اے ٹائم پکڑا جاتا تھا. کسی کو سور بنا دیا گیا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی پر پتھر برسا دیے گئے اور کسی کو زمین نے پکڑ لیا، کسی کو آسمان نے رگڑ دیا. تاریخ اٹھا کے دیکھو. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ. اٹھاؤ قرآن اور کتابیں اٹھاؤ. تاریخ بتاتی ہے جب قوموں نے انحراف کیا، طاغوتیت اور شرکسی پر آئے، اللہ سے منہ موڑا، اپنے احکامات سے انہوں نے روگردانی کی، رگڑ دیا عذاب نے ان کو. مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ کتنا بھی گناہ کرے گا یہ سمجھتا رہے تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. نہیں تو غفلت میں ہے، تجھے مہلت ہے. قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تیری آنکھوں سے حساب ہوگا، تیری زبان سے حساب ہوگا، تیرے کانوں سے حساب ہوگا. تو سمجھتا کیا ہے؟ تو غفلت میں ہے. یہاں بھی اس کا انتقام ہے اور آخرت میں بھی اللہ بلا کے پوچھے گا. قرآن یاسین شریف میں اندر آیا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرما رہا ہے تیرے منہ پر مور مار دی جائے گی، یعنی زبان بند کر دی جائے گی. اب تو بول نہیں سکتا، جھوٹ بولنے والی زبان اب اس پر مور لگ گئی ہے.
دھوکہ دینے والی زبان، اس پر مہر لگ گئی ہے، لوگوں کو ورغلانے والی زبان، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب کون بولے گا؟ اس کے پوروے بولیں گے، اس کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ اب کیا کرے گا؟ اس سے پوچھا جاتا جو جس زبان نے دنیا میں جھوٹ بولا ہے، لوگوں کو دھوکے دیے ہیں، عاقبت کو تباہ کیا ہے، یہ زبان کو وہاں پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ کالے کارنامے تیرے ہیں؟ الہ العالمین، میں تو دنیا میں پیدا ہی بہت کم ہوا، تھوڑے دن رہا اور انتقال کر گیا، میں تو آئی اور مر گئی، میں دنیا میں نہیں رہی میرے اللہ، یہ کارنامے میرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہے گا چپ، اب بٹن دبا دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے، اب سے 20 سال پہلے ٹیپ ریکارڈ چلتا تھا، ٹیپ ریکارڈ دیکھا ہے نا، اتنا بڑا سنگیت کا باجا، اس میں جو ہے وہ کیسٹ لگا دی جاتی تھی اور یوں انگوٹھے سے دبایا جاتا تھا اس کو نیچے، اور فوراً وہ ریل چل جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے، اور رب کی قسم سائنس نے بھی مان لیا ہے، قرآن نے کہا، مسلم شریف کی روایت ہے، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حساب و کتاب کو دوبارہ سامنے کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا عجب ذنب کے ذریعے۔ مسلم شریف میں اٹھا کے دیکھ لینا، عجب ذنب جب میں نے پڑھا تو میں اس کی تلاش میں گھومتا رہا، مظاہر العلوم سہارنپور محدثین کی خدمت میں جا کے بیٹھا تو اس کو پوری کو ڈیٹیل میں وہ حدیث ملی، سمجھا، پھر لوگوں کو سمجھایا۔ انسان کی باڈی کے اندر بالکل ریڑھ کی ہڈی سے نیچے جا کے جہاں انسان کا ڈھانچہ ختم ہوتا ہے، بالکل ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک چھوٹی سی ایک ہڈی ہے چپ نما، وہ چپ ہے انسان کی۔ وہ انسان اگر 500 برس بھی زندہ رہا، پورا کا پورا ریکارڈ اس چپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ وہ نہ آگ میں جلتی ہے، نہ اس کو جانور کھا کے پچا پاتا ہے، اور نہ ہی سمندر اس کو گلا پاتا ہے۔ عجب ذنب ہے اس ہڈی کا نام۔ انسان کو چاہے آگ لگا دی جائے، انسان کو چاہے دفن کر دیا جائے، انسان کو چاہے جانور نکل جائے، لیکن اس ہڈی کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بعض سائنٹسٹوں نے کہا ہے انسان کا ڈی این اے بھی وہی رکھا ہوا ہے، انسان کا ڈی این اے بھی اسی ہڈی سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کو مسلم شریف میں عجب ذنب کے ذریعے کہا گیا ہے، یخلق عن عجب ذنب، میں نے خود پڑھا ہے اور اس کی تفاسیر دیکھی ہے۔ عجب ذنب کے ذریعے سے اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ آپ غفلت میں، آپ سوچتے نہیں ہیں مجھے کرنا کیا ہے، کر کیا رہا ہوں، زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ اور سنو میری بات، اگر تمہیں ذرا سا سوچ ہو، اگر تم آخرت کی نگاہ کر کے اپنے گناہوں کا احساس کر کے سوچو گے تو تمہیں احساس ہوگا، اور اس سوچ پر تمہیں 100 سال کی نفلی عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ نہیں تو آپ جلسے کرتے رہیے، چلے جائیے۔ میرے بھائیوں، جو فکر والے لوگ ہیں، جنہوں نے مرنا ہے، وہ ایسے جیتے نہیں ہیں۔ جن کو مرنا ہی نہیں آتا ان کو زندگی کا سلیقہ کیا ہوگا؟ مرنے والا کبھی یہ حال نہیں کرتا جو آپ کر رہے ہیں، اور جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کی نسلیں بھی کریں گی، اس لیے کہ نسلوں کو آپ نے دیا ہی کچھ نہیں، نسلوں کو آپ نے جھوٹ دیا، نسلوں کو آپ نے دغا اور دھوکہ دیا، نسلوں کو آپ نے موبائل دیا، نسلوں کو آپ نے لوگوں کے سامنے غلط کردار دیا۔ جب آپ کے پاس وہی ہے تو نسلوں کے پاس بھی وہی سپلائی ہوا، آگے یہ اپنی نسلوں کو کیا دیں گے؟ سوچئے ذرا، اپنی اولادوں پر، نسلوں پر رحم کھائیے۔ کہ آپ کو نہیں پتا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ مگر آپ سوچ لیجئے، جتنے حج کیے ہوئے ماشاءاللہ اتنے بڑا جھوٹا بھی ہے۔ دلی میں جا کے دیکھیے، ایک حج کا سرٹیفکیٹ ملا، جھوٹ ایسے بولتا ہے جیسے مشین بولتی ہو۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ، مسلمان کسی کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے زنا کر سکتا ہے؟ کہ ہاں، اگر خواہشیں بھڑکی اور نفس نے اس کو گمراہ کیا، ممکن ہے کہ اتباع خواہشات کی وجہ سے وہ یہ کام غلط کر بیٹھے۔ یا رسول اللہ، مسلمان کبھی
کسی کو مار سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے۔ ہاں مسلمان سے ممکن ہے غصہ زیادہ آ گیا، غضبناک ہو گیا، یہ کام کر سکتا ہے۔ چند گناہوں کے بارے میں پوچھا، پوچھتے پوچھتے سائل نے کہا یا رسول اللہ مسلمان کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہ، مسلمان کبھی جھوٹ بولو نا بھائی، کبھی بول ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ سوچو، جھوٹ بولتے انسان کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کی اور اس جھوٹ کا ازالہ کیا، تلافی کی، تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، ورنہ اس کے قلب کی سیاہی بن کر کے، گناہ کبیرہ بن کر کے، یہ اللہ کی ناراضگی کا، غضب کا سامان بن جاتا ہے۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، تمہاری روزی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لیا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، غیب سے رزق کے وعدے ہیں اللہ کے۔ فرمایا اللہ تمہیں رزق اتنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری سوچ کے باہر ہوگا، سوچ ہی نہیں سکتے آپ۔ کر کے تو دیکھو، ایمان کو قوی کر کر تو دیکھ، اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پر آ کے تو بیٹھ، دیکھ ذرا۔ اسلام اور قرآن حدیث امتحان کے لائق نہیں ہے کہ آپ اس کا امتحان کریں، وہ تو امتحان سے بالا تر ہے، مگر کوئی کرنا چاہے تو دیکھے۔ ایک شیخ نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، غریب کشتی میں چلے جا رہے ہیں، کشتی ٹوٹ جاتی ہے، کشتی ٹوٹ کر کے بکھر گئی، ایک تخت پر یہ شیخ سوار ہو گئے، وہ تختہ ہچکولے مارتا ہوا کسی کنارے پر جا پہنچا، وہاں اس کو عرب کے کسی شیخ نے قید کر لیا اور اس کو بند کر لیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چور ہو، ایسا لگتا ہے کہ جاسوس ہو۔ اس شیخ کو گرفتار کر کے بند کر دیا، ابھی اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ میں مفلس غریب نہ جانے کیسے کیسے اس سفر پر آیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا ہوا، ساتھی بکھر گئے اور میں مقید ہو گیا، رہ گیا، اللہ میرا انتظام فرما۔ الغرض حالات بنے، اس حالات تفصیل سے ایک عربی کی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، مستند ہے، حالات بنے اور بن کر کے یہ شیخ نے اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی سچائی، اس کا دعوات اور اس کی زبان میں تاثیر ہونے کی بنا پر آزاد کر دیا۔ یہ حرم مفلس آدمی ہے، حرم چلا گیا، اپنے ارکان سے، اپنے سفر کے مقصد سے اس نے تکمیل حاصل کی، اور یہ وہاں 3 دن سے بھوکا پیاسا حرم میں تڑپتا رہا۔ حرم آج کی طرح نہیں ہے جو حاجی عرب جاتے ہیں کہ لوگ بانٹ رہے ہیں، وہاں تو کھانے کے بھی لالے پڑا کرتے تھے، اس لیے تو حاجیوں کے قافلے لوٹتے تھے عربی لوگ، ان کے سامان کو حج سے واپسی پر چھین لیا جاتا تھا یا وہ خود اپنی مرضی سے ہدیہ کر کے چلنا ہوتا تھا۔ یہ حالات تھے عرب کے، غربت اور افلاس کا دور تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، چھتریاں بٹ رہی ہیں، بریانیاں بٹ رہی ہیں، جوس کی کنٹریاں بس رہی ہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فتوحات کا دروازہ بہت زیادہ اللہ نے کھولا ہے۔ یہ شیخ 3 دن سے فاقے میں، بھوک ہے، اچانک اس کو سامنے سے ایک تھیلی بڑی قیمتی ہیرے جواہرات کی ملی، اس نے اٹھائی، اسے کھول کے دیکھا، جھانک کے دیکھا تو اس کے اندر بڑا قیمتی ہیروں کا ایک سیٹ ہے، بہت اچھا ہی جو ہے ہار ہے گلے کا، پیسے، اس نے اٹھایا، فوراً بند کر دیا۔ چاہیے تھا یہ تھا کہ اس کو یہ حالات اور جواز کی شکلیں نکال کر کے استعمال کرتا، لیکن نہیں، یہ اس کو لے کے پریشان ہو گیا، ڈھونڈنے لگا کہ اس کا مالک کون ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے کہا کوئی ہے جس نے میرا سامان اٹھایا ہو یا دیکھا ہو، اس کو 500 دینار عطا کروں گا، ہے کوئی جو میرے سامان کا پتہ بتائے؟ اس نے کہا بڑے میاں یہاں سنو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟
کہنے لگے بھائی بڑا ایک تھیلی تھی میری وہ گم ہو گئی، کوئی اگر دے گا تو اسے 500 دینار دوں گا۔ انہوں نے جیب سے نکالی، انہوں نے کہا یہ ہے، بس یہ بیچارے باولوں کی طرح پریشان، ہاں یہ ہوتا ہی آدمی کا قیمتی سامان اچانک کسی کے پاس ہو وہ بے بس ہو جاتا ہے، ہاں یہ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں دوں گا۔ ارے تم یہ میری اسی کے لیے میں پریشان پھر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں دوں میں تمہیں، بتاؤ اس کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر اتنے پیسے ہیں، ایسا قیمتی میرا ایک جو ہار ہے۔ اس نے کھول کے دیکھا، جو نشانی بتائی تھی وہ تھی۔ اس نے کہا یہ لیجیے اپنا ہار۔ یہ ان کو 500 دینار دینے لگے۔ اس نے کہا یہ کس بات کے؟ میں نے اعلان کیا تھا کہ جو ہار دے گا میں اس کو دوں گا، آپ لے لو۔ اب تو چاہیے تھا یہ کہ جائز ہو جاتا، حلال تھا، لے لیتے، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ تو تم مجبوری میں اعلان کیا ہے تم نے، میں اس کو نہیں لوں گا، میں اللہ سے اجر لوں گا، میں اس کو اللہ سے لوں گا۔ اس نے بہت منت سماجت کی، لیکن اس نے لینے سے بولو نا بھائی سانپلے کا ہوتا تو خیر سے تن کے مولانا 500 کا کیا دے رہے، 1000 تو کرو کم سے کم انہیں۔ آئے ہائے کیا کھرے لوگ تھے اللہ کی قسم۔ کہنے لگا بھائی بڑے میاں میں نہیں لوں گا، میں تو اس کا اجر اللہ سے لوں گا۔ انہوں نے کہا 1000 لے لو، اگر 10,000 بھی دو گے میں تب بھی نہیں لوں گا، حالانکہ بھوک لگی ہوئی ہے، پریشان ہے، سفر کا کرایہ نہیں ہے، کھانے کو 3 دن سے نہیں ہے۔ بڑے میاں نے اس کا صبح اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے وجود کو، اس کا شکریہ ادا کیا، چلا گیا۔ اس کے بعد عجیب و غریب ہے میرے رب کی نشانیاں سمجھنے والوں کے لیے، یہ کہیں سے اللہ نے اس کا انتظام کھانے کا کیا، اور یہ پھر سفر کے لیے واپسی وطن کے لیے چلا۔ اچانک عربی میں لکھا ہے یہ واقعہ، شیخ کی کشتی پھر بکھری ٹوٹ گئی، اور پھر ہچکولے مارتا ہوا ایک تختہ کنارے پر چلا گیا، اور وہاں ایک ٹاپو تھا، یہ وہاں پہنچے، پڑھے لکھے تھے، وہاں پہنچ کر کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی مسجد ہے؟ سامنے مسجد ہے۔ وہاں گئے، وہاں جا کر کے لوگوں سے کہا کہ بھئی کھانے کو ملے گا؟ بڑے اچھے لوگ تھے، مہمان نواز لوگ تھے، انہوں نے کہا بالکل ملے گا۔ کھانا کھلایا، انہوں نے نماز پڑھی، 1 دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، یہ قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک لوگوں نے سن لیا۔ قرآن کیا پڑھ رہے تھے بھائی؟ بولو نا بھائی، میں تمہیں ایک چیز کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن ابھی قاری آفتاب نے پڑھا قرآن، وہیں سے انسان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ قرآن ہے، اس کے لیے اعلان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پڑھ رہے تھے، سنا لوگوں نے ہلچل مچ گئی، اس آدمی سے نماز پڑھواؤ، یہ مسافر ہے، نماز پڑھوائی۔ ایسا قرآن پڑھا کہ سارے دیوانے ہو گئے، لوگ اکٹھے ہو کے آئے، کہا کہ آپ جو ہیں قاری صاحب، آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، تھوڑے دن اور ہمارے یہاں ٹھہر جائیے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے وطن جانا، کہ ہم تمہارا سب انتظام کر کے دیں گے، ایک شرط ہے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیے آپ۔ انہوں نے غور و فکر کرا اور کہا بالکل پڑھائیں گے۔ کتنے دنوں میں؟ 2 مہینے رک جائیے، 3 مہینے رک جائیے، شرط ہے، ہو گئی۔ کھانا پینا کپڑا لوگوں نے لے لیا ذمہ، بہترین کھانے کھلاتے، اچھا کپڑا پہناتے۔ انہوں نے قرآن پڑھا، اور جب قرآن پڑھتے پڑھاتے لوگوں سے دید و شنید ہو گئی، تو اچانک لوگوں میں مشورہ ہوا کہ وہ جو فلاں صاحب کی بیٹیا ہے، ان سے اچھا داماد کون ملے گا؟ ممکن ہے کہ اس لڑکی کی برکت سے یہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جائیں اور اپنے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیں، اس آدمی سے نکاح کرو، یہ آدمی باصلاحیت ہے، یہ آدمی باخلاق ہے، قرآن بہترین پڑھنے والا ہے، اس سے کرو، اس سے زیادہ بہتر داماد نہیں ہو سکتا۔ لوگوں عبرت پکڑو، اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ اس کے پاس جنگل کے کھوڑ ہیں، نہ اس کے پاس محلات ہیں، قرآن معیار بنا کر کے اب آؤ آگے۔ سارے لوگوں کا متفق علیہ کا فیصلہ ہوا کہ اس بیٹی کے باپ نہیں ہے، اس بیٹی کے ماں نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، اس بیٹی کے باپ نے جو نشانیاں اپنے داماد کے لیے طے کی تھی وہ اس آدمی کے اندر موجود ہیں، لہذا اس سے نکاح کیا جائے۔ گزارش کری، سوچا، قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد لوگوں نے نکاح کر دیا۔ اب جب یہ اپنی اہلیہ محترمہ اپنی بیوی کے پاس ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھتے ہی جیسے اس کا منہ دیکھا تو اچانک ان کو پسینہ آ گیا،
انہوں نے مصلی اٹھایا اور بیٹھ گئے، پہلے نماز پڑھی، دعا کری اور پھر بیٹھ گئے۔ کبھی یہ اس لڑکی کے گلے میں ایک ہار پڑا ہوا تھا، یہ لڑکی کو نہ دیکھ کے اس ہار کو دیکھے جا رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے ساری رات گزار دی میاں نے۔ لڑکی پریشان، لڑکی کو پسینہ آ گیا، اللہ میں اس کو پسند نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ یہ ساری رات میرے ہار کو دیکھتا رہا، مجھے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ صبح ہوئی تو شکوے ہونے لگے۔ کسی نے کہا کہ لڑکی شکوہ کر رہی ہے۔ کیا شکوہ کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ میاں نے ساری رات ہمیں دیکھا ہی نہیں، اور نہ جانے یا تو دعا کرتے رہے یا ہمارا ہار دیکھتے رہے، کیا وجہ ہے؟ میں ان کو پسند نہیں آئی یا زبردستی نکاح کیا گیا ہے؟ اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی شکوہ ہے؟ کہا ہاں، پوری رات ہو گئی، نہ آپ نے ہمیں ہاتھ لگایا، نہ ہم سے بات کی، آپ دعا کرتے رہے یا ہمارے ہار کو دیکھتے رہے، کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، آپ مجھے اتنی پسند ہیں، اور یہ کہہ کے وہ آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ بڑا سنبھل کے کہنے لگے میں واقعی آپ کے ہار کو دیکھ رہا تھا، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اتنا قیمتی ہار جو میں نے آپ کے گلے میں دیکھا، اب سے 6 مہینے 7 مہینے یا سال بھر پہلے میں نے ایک بزرگ کی تھیلی پائی تھی، اور اس تھیلی میں نے کھول کے دیکھا تو سیم اسی طرح کا ہار تھا۔ میں حیران اور پریشان ہوں کہ یہ وہی ہار تو نہیں ہے۔ میں اس لیے ساری رات سوچ میں پڑا رہا، سفر کو یاد کرتا رہا، میں تنگ حال تھا، پریشان تھا، یہ ہار شاید وہ ہار نہ ہو۔ کہ کب کی بات ہے؟ لڑکی نے واقعہ سنایا، انہوں نے سنایا۔ لڑکی کہنے لگی ہاں، اس دوران میرے والد سفر حج پر تشریف لے گئے تھے، اور ممکن ہے یہ ہار وہی ہار ہو۔ اس نے کہا یہ سامان بھی تھا؟ ہاں یہ سامان بھی تھا۔ بس سجدے میں گر گئے، کہنے لگے خدا کی قسم یہی ہار تھا جس پر میں نے 1000 دینار اس نے مجھے دینا چاہا، میں نے انکار کر دیا۔ اس سے میں نے کہا اگر تو 70,000 دینار بھی دے گا تو بھی میں تجھ سے قبول کرنے والا بولو نا بھائی نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور یہ بڑے میاں کا ہار، جب بات سارے میں کو پہلی کہا کہ بڑے میاں حج سے آئے تو بہت روتے تھے اور کہتے تھے الہ العالمین اس پاک باز نیک راز سچے اور ایماندار نوجوان جیسے کو میرا داماد بنانا، اے الہ العالمین سچے آدمی کو، اس جیسے نوجوان کو مجھے میری بیٹی کا شوہر بنانا میرے رب۔ دعائیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ جب میری بیٹی جوان ہو، میری بیٹی کا کہیں نکاح ہو تو ایسے نوجوان سے رشتہ کرنا، یقینی طور پر تو وہی نوجوان ہے۔ اب پتا کیا ہوا؟ مورخ نے لکھا ہے، ہسٹری لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ان کے پاس صرف اکیلی بیٹی تھی، اور اس کے پاس بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 70,000 دینار کا تو یہ سامان تھا، اور اس کے علاوہ بے شمار جو ہے ملکیت اور پراپرٹیز تھی جو ساری اس بیوی کے نکاح میں آتے کس کی ہو گئی؟ بولو نا بھائی، سانپلے والوں کی؟ یوں کر رہے کس کی ہو گئی؟ بھائی بیوی کا میاں کا تو ایک معاملہ ہوتا ہے نا، کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ کس وجہ سے کیا ہے؟ ایک سچائی پر، نیکی پر۔ چنانچہ اس عورت سے اس شیخ کو 2 بیٹے ہوئے، اور وہ کم عمری میں انتقال کر گئے، اور جب یہ اس کے غم میں بچوں کے رہنے لگے تو ماں نے محسوس کیا، حتیٰ کہ پھر اس خاتون کا بھی 2-3 سال کے بعد، کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اور پھر مجبوراً یہ اس غم کو دھونے کے لیے انہوں نے تمام پراپرٹیز کو کچھ اللہ کے راہ میں خیرات کی، اور کچھ پراپرٹیز کو بیچ کر کے اس کی بھی مورخین نے بڑی بھاری مقدار لکھی ہے، لے کر کے اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قریب آؤ، اللہ کے رسول کے قریب آؤ، یقین کر کے دیکھو آپ نے تو وہ چیز دیکھی
نہیں، آپ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے اور آپ کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں، اللہ کے حکم کو پہچانیں، اللہ کے رسول کو پہچانیں۔ اس لیے اللہ نے ساری مخلوقات پر آپ کو الوہیت اور برتری عطا کی ہے۔ مگر کیا آپ یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، نہیں کرتے میرے بھائیو۔ اپنا معاملہ اللہ سے سیدھا کر لو۔ کل میں ایک جلسے میں بتا رہا تھا، آپ اپنا معاملہ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور پھر آپ کا معاملہ سدھرنے کے لیے سدھارنے والا کوئی نہ ہے۔ ابھی آپ کے پاس قرآن ہے، ابھی آپ کے پاس علماء ہے، ابھی آپ کے پاس قرآن ہے، ابھی آپ کے پاس مدارس ہیں، ابھی آپ کے پاس مساجد ہیں، ابھی آپ کے پاس خود کا دل ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسکین کی طرح ایک بوڑھا مسکین فقیر ایک جگہ کھڑا ہوا لڑکوں کو، لوگوں کو دیکھ کے رو رہا ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، بڑے میاں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا ان لڑکوں نے کچھ کہا ہے؟ کہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے مارا ہے؟ کہ نہیں۔ کچھ بات ہوئی؟ کہ نہیں ہوئی۔ تو رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے اس لیے رو رہا ہوں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا غفلت میں، معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک بات کری کہ اپنے رب سے معاملہ ٹھیک کر لو، اپنے رب کو منا لو، میں بات کر کے آیا ہوں، اب اس بات پر رو رہا ہوں۔ میں نے ان سے آ کے کہا کہ تمہارے لیے بات کر کے آیا ہوں، اللہ کے قریب آ جاؤ، مناؤ اللہ کو، اپنی صلح کر لو۔ وہ تو مان گیا، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ نہیں مان رہے۔ انہوں نے کہہ دیا جاؤ اپنا کام کرو، تم تو یہی کہا کرتے ہو، اس لیے رو رہا ہوں۔ تھوڑے دن کے بعد پھر دیکھا وہ بڑے میاں قبرستان میں کھڑے ہوئے ہچکیاں مار کے رو رہے ہیں۔ بڑے میاں نے کہا بھائی پھر کھڑے ہوئے ہیں، کہ بڑے میاں آج کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کسی نے کچھ کہا ہے، کوئی نظر آ رہا ہے یہاں؟ کہ نہیں۔ پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ آج بھی معاملہ سیم ہے، جو کا تو ہے۔ جو کا تو کیسے معاملہ، یہاں کوئی آدمی نہیں کچھ نہیں، کہ آج معاملہ الٹا ہے۔ جن لوگوں کو سمجھا رہا تھا اس دن تو اللہ مان گیا تھا، یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور آج یہ مان گئے ہیں، مگر میں آیا کہ ان کی صلح کرا دوں، اللہ سے ملا دوں، لیکن یہ مان گئے، آپ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے۔ ہماری مثال اس تاجر کی ہے، سوچو ہر بوڑھے کی، ہر جوان کی، ہر عورت کی، ہر مرد کی، ہر امیر اور غریب کی مثال ہے، وہ تاجر ہے۔ ہماری زندگی کے ایام گزرے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی جھوٹ پر گزر رہی ہے، اور ہماری زندگی شراب پر گزر رہی ہے، ہمارے بچوں کی زندگی ایسو عشرت پر گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں رخ کو بدلنا پڑے گا۔ ہماری مثال اس تاجر کی ہے جو کھلے میں دھوپ میں بیٹھ کر کے برف بیچ رہا ہے، اور کیا آواز لگا رہا ہے، برف لگا رکھا ہے تخت پر، تختے پر برف لگا کے بیچتے نہیں کہ رمضان میں گاؤں میں تخت پر برف لگایا ہوا ہے، اور آواز لگا رہا ہے یا ایھا الناس ارحموا، اے لوگو میرے ساتھ رحم کھاؤ، رحم کا معاملہ کرو، لأن انا تاجر، میں ایسا تاجر ہوں، تضیع راس المالی، میرا مال ضائع ہوا جا رہا ہے، میرا مال ضائع ہوا جا رہا ہے۔ لوگوں، یعنی مجھ سے جلدی جلدی کر کے اس برف کو خرید کے لے جاؤ، اگر دیر ہوئی تو میرا سارا مال، میں ایسا تاجر ہوں، ایسی تجارت کر رہا ہوں، کچھ بچے گا ہی نہیں، اگر شام تک انتظار کرواؤ گے تو سارا ختم ہو جائے گا۔ لأن تاجر انا، ایسا تاجر ہوں میں، تضیع راس المالی، میرا مال خراب ہوا جا رہا ہے، ضائع ہوا جا رہا ہے، پگھلتا رہتا ہے برف۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی عمریں پگھل رہی ہیں، ہماری اور آپ کا وقت جا رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ آخرت کا خوف کیوں نہیں دلاتے؟ ایسے دن سے کیوں نہیں ڈراتے جس دن آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کا کوئی ناصر و معین نہیں ہوگا، آپ کا کوئی ٹیلی فون کام نہیں آئے گا۔ آپ اگر دینا چاہیں آپ دے بھی نہیں سکتے، لینا چاہیں لے بھی نہیں سکتے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میرے بھائیوں، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اور خود انسان کی زبان، اس کی چالاکی بھی کام نہیں آئے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آپ سوچئے صحیح، اس دنیا پر آخرت کو پرکھ کے دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت خواجہ عزیز الدین مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے
लैला और मजनी के बेशुमार किस्सों को कोट करके अल्लाह की मोहब्बत और हकीकत हाल को समझाने की कोशिश की है। दुनिया के नमूने ये खेती है, यहाँ जो इसमें अच्छा कारकर्दगी करेगा आखिरत में उतना ही चैन और सुकून से रहेगा। जिस किसान ने लापरवाही की, जिस किसान ने गफलत बरती, जिस किसान ने खेती में अपनी शौक नहीं दिखाया, रब की कसम वो लोगों से भीख मांगता पाया। और जिस किसान ने अपनी खेती को, अपने काम को सरअंजाम दिया, लोग उसके सामने उसके घर मांगने आते हैं, वो किसी के मांगने नहीं जाया करता। मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, आपने अभी देखा, मुझे इतना दुख और सदमा पहुंचा। आज हमारे पास हालात हैं, आप खुद अपने अंदाज से समझिए। इस स्टेज पर पिछले साल मैं भी था और इस मदरसे के सिप्पे सालार रूहे रवां हाजी मोहम्मद फुरकान साहब भी थे। फुरकान था ना नाम, है ना? फुरकान साहब भी थे। है कितना प्यारा आदमी था, रब की कसम कितना मुखलिस आदमी था। और इस काफिले और इस मदरसे की दरो दीवार उसके लिए ज़ख़ीरा आखिरत है। उसने मेहनत की है और इस मदरसे को परवान चढ़ाने में अपने कंधे लगा करके जोर लगाया है। मेरे भाइयों, वो थे, मुझे खूब याद है कि जब मैंने आवाज लगाई तो उन्होंने एक रकम मदरसे के हवाले की। और जब मैंने कहा हाजी साहब न जाने अगले साल नसीब हो कि न हो, इस मदरसे को परवान चढ़ाने के लिए मेरे कहने से और कुछ बढ़ाइए, तो उसने सीधे 50,000 रुपए बढ़ा के बताए। और कुछ ही दिन गुजरे थे, किधर चला गया वो? बोलो ना भाई, अल्लाह को प्यारा हो गया। हम भी सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अपना रुख बदलना है, और जब आपका खुद का रुख बदलेगा आपकी नस्लों के रुख बदलेंगे। आपकी औलाद, हमारी औलाद, आपके और हमारे बच्चे, सुनो नौजवानों, शराब की तरफ जा रहे, मुसलमान और शराब, नशे की तरफ जा रहे। रुड़की चले जाइए, देहरादून चले जाइए, मुजफ्फरनगर चले जाइए, सिर्फ मुस्लिम कॉलोनियों में बच्चे जो हैं नशे के आदी हैं। हदीस पाक में आता, शारिब ला यशरिब वहुवा मोमिन, शराब पीने वाला शराब जब पीता है उसका ईमान छीन लिया जाता है, वो मोमिन होता ही नहीं। ऐसी हाल में अगर मौत आ गई, ऐसी हाल में पकड़ आ गया तो क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? माँ भी अल्लाह के यहाँ शर्मिंदा, बाप भी अल्लाह के यहाँ नादिम। क्या करोगे? माँ बाप को भी जहन्नम में लेके जाओगे। बच्चों, तौबा करो, मोबाइल से बचो। 70% नौजवान मोबाइल का दज्जालियत का शिकार है, और वो या तो खुद जाती तौर पर मोबाइल के गुनाह में मुब्तला होकर के अल्लाह के गजब का शिकार है, या उसमें से बहुत बड़ी मिकदार हर लड़के हर लड़की के हाथ में जितना बड़ा मोबाइल है वो गलत ताल्लुकात में मुलव्वस है, दोस्तियों में मुलव्वस है। लड़के लड़कियों, ये मुसलमानों के काम है, ये ईमान वालों के काम है, ये आखिरत को सोचने वालों के काम है। सुनो, मैं हर जलसे में कहता हूं, अगर तुम अपने अखलाक ठीक कर लो, अपने किरदार पर ठीक आ जाओ, इस्लाम को फॉलो कर लो, सच्चे मुसलमान बन जाओ, तो यकीन मानना दुनिया की कोई ताकत नहीं है। आरएसएस नहीं, बजरंग दल नहीं, ये हिंदू तुम्हारे दुश्मन हो ही नहीं सकते। याद रखना, जिन हिंदुओं को हम हदफ मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, रब की कसम खा के कह सकता हूं, चापलूसी नहीं कर रहा। कभी आप ये सोचे कि लोग सुन रहे होंगे रईस चापलूसी कर रहा है, मैं ऐसे मिजाज का आदमी हूं, मेरे सूबे के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे पे 8-8, 10-10 मुकदमात कायम हैं। मैं कभी चापलूसी अफसरों के सामने नहीं की, मुख्यमंत्री के सामने नहीं की, कभी गवर्नर के सामने नहीं की। क्यों करूंगा मैं तुम्हारे सामने चापलूसी? मगर सच्चाई ये है, जिन हिंदुओं को तुम दुश्मन मानते हो वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो खुद तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। दुश्मन तो तुम्हारे खुद अंदर बैठा हुआ है। इस दुश्मन से लड़ो, मोमिन बनो। मौलवी मिलेंगे, मुफ्ती मिलेंगे, अमीर जमात मिलेंगे, लेकिन मोमिन मिलना बहुत मुश्किल है। गांव के गांव खाली हैं। मोमिन बनने की मेहनत के लिए जमात शुरू हुई, मोमिन बनने के लिए मदरसे शुरू हुए, मोमिन बनने के लिए उलमा ने खानकाएं खोली, मोमिन बनने के लिए न जाने क्या क्या लोगों ने मजलिसें सजाई, लेकिन कौम मोमिन बनने के लिए तैयार नहीं है। और यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, रब की कसम मोमिन बचेगा, मोमिन के अलावा कोई नहीं, सारे धारा में बह जाएंगे। कोई हाजी हो, कोई आलिम हो, कोई इमाम हो, कोई अमीर हो, कोई मालदार हो, कोई गरीब हो, नहीं बचेगा अल्लाह के यहाँ।
نہیں بچے گا. اس لیے میرے بھائیوں اس آخرت کی تیاری کے لیے میں نے دیکھا گاؤں کے گاؤں اور تو اور ہمیں فنڈامنٹلز بھی یاد نہیں, ہمیں اپنے بنیادی مسائل بھی یاد نہیں ہے. میں ایک مسجد میں چلا گیا, وہاں جا کر کے پہلی صف میں لوگوں سے پوچھا, پہلی صف میں سفید داڑھی والے ماشاءاللہ, اب تو نمازی مسجدوں میں سفید داڑھی والے ملتے بھی نہیں ہیں. میں نے پوچھا جو آگے تھے اس مسجد میں 10-15, میں نے کہا کتنی عمر ہو گئی؟ 60 سال. کتنی ہو گئی؟ 70 سال ماشاءاللہ. میں نے کہا رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے کیا پڑھتا ہے مومن؟ چپ. میں نے کہا سجدے سے اٹھنے سے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے کیا پڑھتا ہے مسلمان؟ چپ. کہنے لگے مولانا ہمیں تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں. تمہیں کوئی بتائے گا؟ جبرائیل آئے گا تمہیں بتانے کے لیے, تمہیں جو ہے ملک الموت آئے گا بتانے کے لیے. 70 سال کے حج پہ چلے گئے بوڑھے. میں نے پوچھا اب حج کے ارکان نہیں ہو رہے, ساری زندگی دوڑتے رہے, ان گھٹنوں سے سوال کرو, ان جو ٹوٹے ہوئے گھٹنوں سے پوچھو. سمجھی کے لیے دوڑتا رہا, پیسے دیتا رہا, بھاگتا رہا, اب تیرے سے حج کے ارکان بھی ادا نہیں ہو رہے. لے کے آیا اللہ کے, کیا لے کے جائے گا اللہ سے؟ سوچا کرو, کبھی فکر کیا کرو کہ مجھے مومن بننا ہے, مومن بننا ہے. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا, مومن شراب مومن کی اولاد پی نہیں سکتی, مومن کبھی غیر لڑکی کو تکی نہیں سکتا. مومن تو اللہ کا خوف لے کے چلتا ہے, رسول اللہ کا شوق اور کردار لے کے چلتا ہے. آپ بھی ایسے بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہو گے جی مومن بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. مومن, سنو میری بات, مومن صفات مومنانہ رب کی قسم, مومن اگر زمین میں پیر مار دے تو اس میں سے بھی خزانہ نکل آئے. مومن بننے کی پریکٹس کرو بھائی, حاجی بننے کی پریکٹس نہ کرو, حافظ حاجی جی بننے کی پریکٹس نہ کرو. ابھی حج پہ جا رہا, لکھ دیا حاجی محمد سلیم, ارے ابھی تو گیا بھی نہیں کہ جی میں فارم بھر دیا, فارم بھر دیا, جا رہے بس تاریخ آ گئی, ابھی گیا بھی نہیں. کارڈ پہ لکھ رکھا حاجی محمد سلیم فلاں تاریخ جائیں گے حج کو. نعوذ باللہ, حج باقی رہ گیا. ایسے حاجیوں کے حج کو منہ پہ لپیٹ کے مار دیا جاتا ہے. ایک راستہ بچا تمہارے پاس, ایک راستہ اتنا شاندار ہے جس کی طرف مغفرت کے لیے لے کے جاتا ہوں. 2 ہی راستے ایسے ہیں, ایک تو جہاد فی سبیل اللہ, وہ ہے ایسا راستہ جو آپ اور آپ کی نسلوں کو جنت میں لے کے جائے گا, اور دوسرا ہے قرآن. کیا ہے بھائی؟ دوسرا ہے قرآن. قرآن پڑھنا, قرآن پڑھانا, اور رب کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, رسول اللہ نے فرمایا, ایک صحابی ہیں ابن عمر, اپنے باڑے میں قرآن پڑھ رہے, اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے قرآن. یہاں تو مسجدوں میں بھی نہیں پڑھ رہے لوگ, بیٹھک میں تو کیا قرآن کی محفلیں سجائیں گے. چودھریوں غور سے سن لو میری بات, بدلو. باڑے میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا رواج تھا 20 سال پہلے تک. اپنی کھیتی پہ بھی قرآن پڑھ رہا, مکئی کی رکھوال کر رہا, ادھر بھی قرآن پڑھ رہا ٹانڈ پہ بیٹھ کر کے. اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, سب کو قرآن کی آواز آتی تھی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں, گھوڑا بدکنے لگا, وہ پڑھتے رہے اور بدکنے لگا. جب 3 مرتبہ ہو گیا تو اٹھ کے گئے, ان کا بچہ کھیل رہا تھا, جلدی سے بچے کو پکڑ کے لائے, وہ پھر بھی بدکنے لگا. جو گھوڑی تھی یا اونٹ تھا جو بھی تھا ان کے باڑے میں, تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا تو دیکھا اچانک کوئی بادل نما کوئی چیز تھی, اس میں چراغ اور کمکمے روشن تھے. کمکمے, ایسا نور, ایسی خوشبو, سارا باڑا مہک گیا, سارا گھیر مہک گیا. سبحان اللہ. یہ ماجرا انہوں نے دیکھا تو بڑا عجیب لگا, رسول اللہ کی خدمت میں گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب و غریب واقعات دیکھا ہے, کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا, اونٹ بھی, وہ میرا جو جانور بدکنے لگا. کہ پڑھتے رہتے ابن عمر. کیا رسول اللہ میں پڑھتا رہا, پھر بدکنے لگا. کیا پڑھتے رہتے ابن عمر. کیا رسول اللہ میں پڑھتا رہا, پڑھتے رہتے ابن عمر. یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میرے بچے کو کچلنے دے جانور, اتنا بھی دکھنے لگا. میں نے بند کر دیا. یا رسول اللہ دیکھتا کیا ہوں کہ بادل نما کوئی چیز ہے اور خوشبو سے معطر ہے, کمکمے جل رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے نگاہ جھکا لی, فرمایا ابن عمر پڑھتے رہتے. یا رسول اللہ میں بالکل پڑھتا رہتا مگر مجھے اپنے بچے کا خوف نہ ہوتا. یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا؟ کہا ابن عمر اگر تو پڑھتا رہتا اللہ کی قسم آسمانوں سے تیرا قرآن سننے کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے.
اگر تو پڑھتا رہتا تو جو تیرے بڑے کی طرف جاتا قریب تھا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے، مگر تو نے بند کر دیا۔ یہ قرآن ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس سے لگاؤ کرنے والا رب کی قسم خیر کا مالک ہے، اسے پڑھنے والا خیر کا مالک ہے، اسے پڑھانے والا خیر کا مالک ہے۔ قیامت کے دن ہولناکیوں سے بچاؤ کی صورت ہے قرآن، اور قرآن پر ہم نے خرچ کرنا، قرآن کو سینے سے لگانا، قرآن کو۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ جو ٹیم بیٹھی ہے، یہ جو کیبنیٹ بیٹھی ہے، دیکھو ان کی زیارت کرو، دیکھو ان کو، جہاں تک دیکھ سکتے ہو ان کو دیکھو۔ رب کائنات کی قسم اس وقت ان کو دیکھنا بڑی عبادت میں شامل ہے، اس لیے کہ ان کے سروں پر فرشتوں کی مسکراہٹ جھوم رہی ہے، ان کے اوپر رحمت سایہ فگن ہے۔ آج ان کے سروں سے لے کے آسمان تک مبارکبادیوں کا سلسلہ ہوگا۔ آج ان کے گھروں میں ان کے ماما، ان کی خالہ، ان کی پھوپھیاں قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین۔ آج اللہ کی طرف سے ان کے گھروں میں خوشیاں جھوم رہی ہوں گی۔ یہ کم کیبنیٹ نہیں ہے، یہی کیبنیٹ ہے جو یوم یفر المرء من اخیہ، جو وہاں کی ہولناکیوں سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ ورنہ بعض لوگ یوں کہیں گے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ میرے بھائیو ابھی ٹائم ہے، یہ اتنا بڑا کام مفتی بلال صاحب کر رہے ہیں کہ رب کی قسم اگر اپنی چمڑیاں بھی اتار کے ان کے والدین ان کے حوالے کر دیں تو سودا سستا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ پرسوں میں نے دیکھا ہی تھا، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں پرسوں ایک دعا کرانے گیا، روزانہ سلسلہ چل رہا ہے، وہاں 8-9 بچے 6-7 بچوں نے حفظ قرآن کیا۔ اتنا عمدہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ بار بار دل چاہ رہا تھا سننے کے لیے۔ میں نے کہا پھر سناؤ، پھر سناؤ۔ ختم شریف بھی میں نے کرایا، میں نے کہا ان کے والدین کو بلاؤ۔ اور رب کی قسم یہ قرآن ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ایک ایسے آدمی کا بچہ حافظ قرآن تھا، رب کی قسم، جس کی گاؤں میں کوئی دعوت بھی نہیں کرتا، اس کو گاؤں میں کوئی بلا کے راضی نہیں، میلے کچیلے کپڑے گھاس گھسیٹ کرنے والا اس کا بیٹا ایسا عمدہ قرآن پڑھ رہا تھا کہ سارے بچوں سے جمع کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور مجھے کبھی امید ہے کہ وہ عالم بن کر کے اپنے باپ کا اور ماں کا اور خاندان کا نام روشن کرے گا۔ ان بچوں میں یہ جو بیٹھے ہیں، مجھے افسوس ہو رہا تھا، آپ کو بری لگے گی لگے، یہ علماء جانتے ہیں میں علماء دیوبند کی نمائندگی کرتا ہوں، غلط یا صحیح یہ تو علماء میری اصلاح کریں گے، کرتے ہیں، مگر میں بے باکی سے اپنا ہدف اور موقف رکھ کے چھوڑتا ہوں۔ ایک بچے نے ان کی شان میں ترانہ گایا تو لوگ آ کر کے ان کو تو پیسے دے رہے تھے، لیکن اس ترانہ گانے والوں کو پیسے نہیں دے رہے تھے۔ لوگ یتیم ہیں یہ بچے، ان کے ماں باپ نہیں ہے، یہ بہار کے ہیں بچے، بنگال کے ہیں، کہ ان کے ماں باپ یہاں نہیں آ پائے۔ تمہیں سمجھا رہا ہوں میں، جو سنت ہے اس سنت کو زندگی میں لاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک منقبت پڑھی ہے ایک صحابی، ایک غیر مسلم نے، جس کا نام مہند تھا۔ مہند نام کے آدمی نے، بیٹھی تھی مجلس، وہ آ گیا، کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہا کہ پڑھو، پڑھا، کہا اور پڑھو، اور پڑھو، پڑھا۔ حضور کو ایسا جوش اور جنون آیا، محبت میں کھڑے ہو کر کے اپنی کملی اتار کے اس کے گلے میں ڈال دی۔ ارے سبحان اللہ تو کہہ دو، اس میں تو ڈیزل نہیں پھک رہا نا تمہارا۔ کیا عمل کرو گے تم میری بات پر، کیا کہنا مانو گے جب تم سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ محنت کے گلے میں میرے نبی نے، آقا مدنی نے اپنی کملی اتار کے ڈال دی۔ صحابہ دیکھ رہے حیران پریشان ہیں، یار اس سے بڑا تحفہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کملی کو یوں ہوا لینے کے لیے صحابہ گھومتے ہو، جس کملی کی سائے میں آ کے اپنی مغفرت اور اپنے انجام کی خیر چاہتے ہو، وہ کملی اس کے گلے میں ڈال دی۔ بس یہ خود بھی آنکھوں میں پانی لے آیا کہ یہ تو وہی کملی والا ہے، اور یہ وہی کملی ہے جس کے لیے صحابہ، جس کا سایہ نصیب نہیں ہوتا، تیرے گلے میں ڈال دی۔ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سنت ہے، میرے نبی نے حسان بن ثابت کی مجلسوں میں یہ کام کیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ترانہ پڑھنے والا بیچارہ ایسا پڑھ رہا ہے جیسے قبرستان میں پڑھ رہا ہو۔ ایک دو مولویوں نے، حتیٰ کہ ان بچوں نے خود بیچاروں نے غیرت میں آ کے اپنی جیب سے دیے ہوئے انعام کے پیسے کیے۔ لوگوں
یہ بچے ایسے ہی نہیں، یہ لوہے کے چنے چبا کر کے یہ بچے تیار ہوتے ہیں. یہ صبح 2 بجے 4 بجے ٹھنڈے پانی میں اٹھ کے وضو کرتے اور تب یہ لوہے کے چنوں کو دلتے، تب جا کر کے 3 4 سال 5 سال میں تیار ہوتے. پتہ ہے آپ کو حافظ کی ماں پڑی سوتی ہے، حافظ کا باپ پڑا سوتا ہے، حافظ کا دادا سوتا رہتا ہے، اور یہ مدرسے کے مدرسین اور رب کی قسم 7,000 8,000 کی تنخواہ لینے والے، یہ ان کو 2 بجے اٹھا کے ان کو ایسے لے کے بیٹھتے ہیں جیسے ان کی سگی اولاد ہو. ان کا کیا حق ادا کرو گے آپ؟ یہ اپنی اولاد کو اتنا لاڈ نہیں کر سکتے جتنا اس ٹیم کو لاڈ کرتے ہیں. 2 بجے لے کے ان کے ٹھنڈ کا، ان کی گرمی کا، ان کی سردی کا، ان کی تکلیف کا احساس کر کے، اور آپ ان بچوں کو پیسے دے رہے ہیں. آپ نے مدرسے کا بھی سوچا جہاں یہ سارا کمکمہ اور یہ سارے جو ہیں چراغ منور ہوئے ہیں؟ سوچو گے کہ نہیں سوچو گے بھائی؟ تم نے غلط ہی کی ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے. اگر تم 10 20 روپے اٹھ کے دیتے ماحول کیسا اچھا بن جاتا، آنے والا اور دوبارہ اچھا پڑھتا، کہیں اور جا کے پڑھتا. پھر مدرسے کا معاملہ ہے، رب کی قسم ساری دنیا کا خزانہ ایک پلڑے میں، اور ایک حافظ کو دوسرے پلڑے میں میرا یقین ہے اللہ کی قسم پڑھنا جھک جائے گا. دنیا میں بھی جھک جائے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی جھک جائے گا. ہم سمجھتے کیا ان الفاظ کو؟ نہیں، ہمیں سمجھنا پڑے گا میرے بھائی. ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گیا. عرب کی کسی ملک کی ویڈیو تھی، ایک بچے نے حفظ قرآن کر لیا. جب اس کے باپ کو پتا چلا کہ تیرے بیٹے کے آج پگڑیاں بند رہی ہیں مسجد میں، وہ گیا اور جا کر کے خدا کی قسم جیسے بچہ اس کا کھڑا کیا پگڑی کے لیے، اس کے قدموں میں گر گیا، پھر اس کے قدم چومنے لگا. بچہ چیخ مار کے رو پڑا. نہیں ابو کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے خود دیکھا، جب میں نے کل اس بچے کا پرسوں قرآن شریف سنا، اس کے باپ کی آنکھوں اب لڑیاں تھی آنسوؤں کی. وہ سوچ رہا تھا یہ میرا ہی بیٹا ہے، میرا ہی بچہ ہے جس کی مفتی صاحب تعریف کر رہے ہیں، جس کی جو ہے سرائی کر رہے، میرا ہی بیٹا ہے. اور لوگوں، ان بچوں میں یہ سارے یقینی طور پر اچھے لوگوں کے بچے ہوں گے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ اس مدرسے کے ان بچوں کی، اس کیبنٹ کی، اس قافلے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے جان مال کی بازی لگانی پڑے گی انشاءاللہ. اگر ہم مومن ہیں، اگر ہمیں آخرت کے خوف سے اور آخرت کی ہولناکی سے بچنا ہے تو کام بنے گا. 2 ہی راستے ہیں، یا تو جہاد میں چلے جاؤ، جہاد کر لو، یا پھر قرآن پکڑ لو. 2 ہی راستے ہیں بخشش کے. حاجی فرقان صاحب اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے. یاد آتا، کئی دفعہ یاد آیا، کتنا خوش ہوتا تھا دیکھ کر کے. آج وہ نہیں ہے، اور یقیناً آج ہوتا تو بے پناہ خوش ہوتا. میں کہتا ہوں اللہ اس کی نسلوں میں، اس کے بھائی بھتیجوں میں، اس کے اولاد میں کوئی حاجی فرقان جیسا مخلص پیدا فرمائے. کہو زور سے آمین. میں تمہیں شاید بتایا کہ نہیں بتایا، شاید کھڈا مدرسے میں یاسینیہ میں نے بچایا قاری جعفر کے ساتھ. 7 سال پرانی بات ہے. یہ جو بچے ہیں نا، یہ تو شاید مجھے لگ رہا لوکل ہیں، سب لوکل ہیں نا، اس لیے ان کے گلوں میں جو ہے نا سب کے مالائیں پڑی ہوئی ہیں. دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. اللہ ان کو یوں ہی چمن بنائے رکھے. ان کی زیارت کرو، ان کے چہرے پر نور دیکھو، اور رب کی قسم دولہے کے چہرے پر ایسا نور نہیں ہوگا جیسا نور ان کے چہرے پر ہوگا. اتنا اطمینان کسی دولہے کو نصیب نہیں ہوگا جتنا انقلاب ان کے قلب کے اندر ناچ رہا ہے. اتنی مبارکبادیاں، خوشیاں کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوں گی جو ان کے آنگن میں ناچ رہی ہیں. اور میرے بھائیو، لیکن انہی میں کچھ غریب ہوتے ہیں، ان میں کچھ مفلس ہوتے ہیں. تمہارے اوپر لازم ہے مدرسے کا خیال کرنا، تمہارے اوپر واجب ہے ان مدرسین کی تنخواہوں کا دھیان رکھنا، تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم ان کے اساتذہ کو خوش کرو. ہوتا یہ، میں غازی آباد میں ایک جلسے میں تھا، اتنے ہی بچے تھے 10-12. ایک بچہ بیچ میں سے اٹھا اسٹیج پہ دعا سے پہلے، میرے کندھے پہ سر رکھ کے یوں، پتہ نہیں کیسے ہمت ہوئی، کہنے لگا حضرت ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کیا؟ کہہ رہا کہ کوئی بھی بچے کے گلے میں پھول یا پیسوں کی مالا نہ ڈالے. ہم نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگا جی بس آپ اعلان کر دو. میں نے اس سے کہا کیا وجہ ہے؟ رو کے کہنے لگا، آنکھوں میں پانی لا کے کہنے لگا، میں غریب بچہ ہوں، یتیم بچہ ہوں، میرے گھر سے کوئی نہیں، میری ماں مفلس ہے، میری انسلٹ ہو جائے گی، میرے ساتھی میری مذاق کریں گے. سب کے گلے میں اگر پھول اور مالائیں ڈل گئی میں کیا جواب دوں گا؟ اعلان کر دو، اپنے گھر جا کے ڈالیں. یقین ماننا مجھے اس بچے نے تڑپا دیا اور میں نے مجبوراً وہ اعلان پورے جلسے میں کرنا پڑا، اور کسی بچے کے گلے میں پھول اور پیسے نہیں ڈالنے دیے اس بچے کی وجہ سے.
اس مدرسے میں اور ہر مدرسے میں کچھ ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو مستحق اور ضرورت مند بھی ہوں. اور چھوڑو مستحق تو ہر بچہ ہوتا ہے جو مدرسے میں داخل ہو گیا. اس لیے آپ کے ذمے آخرت کی فکر کے لیے اور اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے اور ہلاکیوں سے قیامت کی بچنے کے لیے ایک راستہ ہے اللہ کے فضل کو سمیٹنے کا ہے، وہ ہے قرآن پر خرچ کرنا. کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر گو جی کریں گے انشاءاللہ. سچ دارالعلوم رحیمیہ سانپلا بکال کے اجلاس عام کا یہ ایک ویڈیو نہیں ہے. جلد ہی سارے ویڈیو آپ ہمارے یوٹیوب چینل وقت میڈیا پر دیکھ پائیں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے، کوی سمیلن، دینی جلسے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے، سانپلا بکال، ضلع سہارنپور.